بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد عبدالرشید جنید، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی کے دورے اتر پردیش نے ان کے عزائم کی عکاسی کی۔ وہ بنگال اور دوسری ریاستوں میں کی جانے والی مخالفتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسد الدین اویسی نے اعظم گڑھ اور وارانسی کا دورہ کیا۔ ان کی ایس پی کے ساتھ مفاہمت ہوئی ہے، جس کے صدر اوم پرکاش راجبھر نے ان کا لکھنؤ میں استقبال کیا۔ مجلس اور ایس پی اتر پردیش کے پنچایتی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ اویسی اور راجبھر نے جونپور اور اعظم گڑھ کا دورہ کیا۔ راستے میں کئی مقامات پر ان کا خیر مقدم کیا گیا۔ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہجوم امٹ پڑا تھا۔ اسد اویسی کو اکھلیش یادو کے دور حکومت میں 12 مرتبہ اتر پردیش کے دورے سے روکا گیا تھا۔ اتر پردیش میں جہاں بی جے پی کا جنگل راج ہے، مجلس کے چاہنے والے کافی تعداد میں ہیں، کیونکہ مقامی سطح پر مسلم قیادت مضبوط نہیں ہے۔ دوسری طرف اتر پردیش کے مسلم رہنما اعظم خان جیل میں ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مغربی بنگال میں انتخابات میں حصہ لینے کے اعلان کے بعد وہاں کی سیاست میں ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ مختلف دباؤ کے تحت مجلس کے کارگزار صدر اور ارکان ٹی ایم سی میں شامل ہو گئے۔ علماء کرام اور ائمہ عظام نے مجلس کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کہا اور مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ مجلس کو ووٹ نہ دے، کیونکہ مجلس کو دیا جانے والا ہر ووٹ بی جے پی کو مضبوط کرے گا۔ بیرسٹر اویسی نے پیرزادہ عباس صدیقی سے مفاہمت کی تھی۔ ان کے تیور بتا رہے ہیں کہ مخالفت کے باوجود وہ بنگال کی سیاست میں حصہ لیں گے۔ تلنگانہ ابھی تک برڈ فلو سے محفوظ ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لوگ اس پروپیگنڈے سے گمراہ نہ ہوں۔ تلنگانہ حکومت نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے اور جناب مظہر الدین جاوید نے بھی یہ کہا کہ تلنگانہ میں فی الحال برڈ فلو کے اثرات نہیں ہیں۔ جناب مظہر الدین جاوید کسی زمانے میں ہیچری کنگ سمجھے جاتے تھے۔ ان کی ہیچری بونس اور اس کے برانڈ ملک و بیرون ملک میں بہت مشہور تھے۔ اگرچہ کہ عملی طور پر جناب مظہر الدین جاوید وابستہ نہیں ہے، مگر ہیچریز پولٹری فارمنگ پر ان کی گہری نظر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دور دراز کے ممالک سے موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے نقل مقام کرنے والے پرندے ان بیماریوں کا وائرس ساتھ لاتے ہیں۔ اگر برڈ فلو وائرس پھیلتا ہے تو اس کے لیے سخت احتیاطی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ جس فارم کی مرغے چاہے وہ برائلر ہو یا لیئرز، انہیں مار دیا جاتا ہے اور زمین میں دفنا دیا جاتا ہے۔ فارم کو سینیٹائز کرنے کے بعد 1 سال تک پولٹری فارمنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ آپ جانتے ہیں کہ برائلر مرغی گوشت کے لیے اور لیئرز انڈوں کے لیے ہوتے ہیں۔ برڈ فلو کے پھیلنے کی افواہوں کی وجہ سے انڈسٹریز کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، اس لیے صارفین کو چاہیے کہ وہ افواہوں پر یقین کرنے کے بجائے معلومات حاصل کریں۔ انہوں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ ریاست تلنگانہ میں صورتحال بہتر ہے۔ افواہوں کی وجہ سے مارکیٹ میں پولٹری کے دام اور اس کی فروخت میں گراوٹ آئی ہے، جس سے معیشت کو نقصان پہنچتا ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے۔ جناب مظہر الدین جاوید نے بتایا کہ احتیاطی تدابیر کے لیے تلنگانہ بالخصوص حیدرآباد میں سرکاری سطح پر بھی اور خانگی سطح پر بھی بہترین سہولتیں حاصل ہیں اور ہیچریز ان سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نیوم سعودی عرب کا ایک نیا شہر، ایک نئے مستقبل کی بنیاد۔ پرنس محمد بن سلمان کا خواب، ایک ایسے شہر کی بنیاد جس میں صرف اور صرف قدرتی وسائل سے استفادہ کرنے والے شہری اپنی فطرت کے قریب ہوں گے۔ 170 کلومیٹر طویل اس پٹی پر تعمیر کیا جانے والا یہ شہر آٹو موبائل اور اس کی ٹریفک گلیاروں سے پاک و صاف ہوگا، جس میں کاربن نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ایک ایسا شہر جس کی آبادی 10 لاکھ پر مشتمل ہوگی۔ ہر 5 منٹ کے مسافت پر انہیں اپنی ضروریات زندگی کی ہر شے دستیاب ہوگی، اسکولز، ہاسپٹلز، سپر مارکیٹس وغیرہ وغیرہ۔ 150 سال کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ نیوم جیسا شہر وجود میں آئے گا، جس میں بندرگاہیں بھی ہوں گی، انٹرپرائزز زون، ریسرچ سینٹرز، صنعتی و تجارتی ادارے، سب کچھ ہوگا۔ یہ ویژن 2030 کے تحت تیزی سے تکمیل کیا جانے والا $500 بلین کا پروجیکٹ ہے، جو 3,80,000 نئی ملازمتیں فراہم کرے گا۔ پرنس محمد بن سلمان کے مطابق انسان اپنی زندگی کے کئی سال سفر میں گزار دیتا ہے۔ 2050 عیسوی تک سفر کا دورانیہ دوگنی ہو جائے گا۔
कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते हुए इखराज की वजह से माहौलियाती आलूदगी एक संगीन मसला बन जाएगी, जिसकी वजह से 1 अरब अफराद को नक़ल मुक़ाम करना पड़ेगा। आज भी 90% अफराद आलूदा हवा में सांस लेते हैं। आलूदगी की वजह से हर साल 7 लाख अफराद मौत की आगोश में चले जाते हैं। ट्रैफिक हादसात की वजह से हर साल 10 लाख अफराद हलाक हो जाते हैं। न्यूयॉर्क सिटी जिस तर्ज पर तामील किया जा रहा है, इसमें ना आलूदगी है ना हादसात का ख़तरा। यहाँ 100% आलूदगी से पाक तवन्नाई पैदा की जाएगी। सब कुछ फितरत के मुताबिक होगा, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी आबाद होंगे। इस शहर से सऊदी अरब की कौमी आमदनी में $48 मिलियन इजाफा होगा। सऊदी अरब का बहर अहमर आलमी बिरादरी के लिए तनोअ, तख्लीक, इल्म, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और तहज़ीब व तमद्दुन का एक नया प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा। दुनिया के किसी मुल्क से यहाँ सिर्फ 8 घंटे की मुसाफियत में पहुँचा जा सकता है। डॉक्टर अत्तर सुल्ताना एसोसिएट प्रोफेसर व सदर शुबे उर्दू को प्रोफेसर के ओहदे पर तरक्की दी गई है। इससे कबल वो डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ एडमिशंस, प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, डायरेक्टर ऑफ इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस जैसे अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम देते हुए अपनी अलग पहचान बनाई। शुबे उर्दू के बैनर तले मुख्तलिफ उन्वानात के तहत कौमी व बैनुल अक़वामी सेमिनारों और कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद अमल में लाया और शुबे के ज़ेर एहतमाम उर्दू फेस्टिवल, जश्न उर्दू जैसे कामयाब प्रोग्राम्स के ज़रिए शुबे उर्दू को पूरी रियासत में शोहरत दिलाई। इनकी अब तक 6 किताबें शाये होकर शोहरत दवाम हासिल कर चुकी हैं। प्रोफेसर अत्तर सुल्ताना को 2011 ईस्वी में राष्ट्रीय गुरु बेस्ट टीचर अवार्ड्स व बेस्ट लिटरेरी अवार्ड से भी नवाजा गया। 2016 ईस्वी में यूजीसी की जानिब से प्रोजेक्ट की तकमील का शर्फ भी अता हुआ। वो कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली की जानिब से मुनक़दा हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर के पैनल में बहैसियत रुकन मदऊ रहीं। TRS की रुकन कौंसिल व तेलंगाना जोग्राफी की सदर के कविता ने शहर हैदराबाद के तारीख़ी चार मीनार के दामन में संक्रांति त्यौहार से पहले मनाए जाने वाले भोगी त्यौहार की तकारीब में हिस्सा लिया। कविता ने तेलंगाना जोग्राफी तंजीम के अरकान और पार्टी के लीडरों के साथ 13 जनवरी की सुबह 5:30 बजे चार मीनार पहुंची और इन तकारीब में हिस्सा लिया। उन्होंने इस सालाना प्रोग्राम के मौके पर तमाम की खुशहाली और बेहतर सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने चार मीनार के करीब वाक़े एक होटल में पार्टी लीडरों के साथ चाय भी पी। इसी दौरान कविता ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि भोगी की रोशनी से लोगों की ज़िंदगियों में नई सुबह तुलू हो। उन्होंने तमाम की खुशहाली और बेहतर सेहत के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।